بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شازمہ زینب شیخ ہے۔ میرے پیارے معزز سامعین و حضرات، حسبنا اللہ و نعم الوکیل آج کا یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی زندگی کی بڑی سے بڑی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی خاص آیت کے بارے میں بتاؤں گی جس کو ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتے ہیں، یعنی اس کا مفہوم ہے میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس آیت کا ورد کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوری غیبی مدد آپ کو حاصل ہوگی، اور یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے جس کے پڑھنے سے میری مشکل جھٹ سے دور ہو گئی ہے، اور مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ آپ کی بھی بڑی سے بڑی پریشانیاں جلد سے جلد ختم ہو جائیں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی بے انتہا بے شمار فضیلتیں۔ میرے پیارے دوستو، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف رجوع کرے، اس کا بندہ صرف اسی سے سوال کرے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندے، تو مجھ سے مانگ، میں تیری دعا کو قبول کروں گا، بس تمہیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ اس آیت کو اگر آپ کسی بھی مشکل وقت پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوری اپنے بندے کی مدد کر دیتے ہیں۔ اس آیت کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فرمان ہے، اگر کسی سخت مشکل کے وقت یہ آیت کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اگر پڑھا جائے تو مشکلیں فوری طور پر ختم ہو جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جب کہ بندہ اس آیت کو پڑھتا ہے تو بندے کا اپنے رب کے ساتھ اعتماد اور یقین پختہ ہو جاتا ہے، اور پھر جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنا توکل اور یقین مضبوط کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بند راستے کھول دیتے ہیں۔ اس کے لیے پھر وہ ہر کام ہونا شروع ہو جاتا ہے جو کہ اسے ناممکن محسوس ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بڑی سے بڑی جو بھی مشکلات ہوں گی وہ حل ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو دولت کی کمی کا مسئلہ ہے، گھر میں بیماری آ چکی ہے، جلدی شادی نہیں ہو رہی ہے، روزگار مل نہیں رہا ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ ہے، اس آیت کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنے سے، اس کا ورد کرنے سے انشاءاللہ تعالی ان مشکلات کو فوری اللہ تبارک و تعالی ختم کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اس آیت کو پڑھنا کس طرح سے ہے، دھیان و توجہ کے ساتھ دیکھ لیجئے۔ آپ نے کم از کم اس آیت کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کو زیادہ مقدار میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جتنا اس آیت کو پڑھیں گے اتنے زیادہ آپ کو اس کے معجزات دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر آپ کی لاکھوں میں حاجتیں بھی ہیں، انشاءاللہ تعالی بیٹھے بیٹھے پوری ہو جائیں گی۔ اس آیت کو آپ نے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، یا جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ ہے، کسی بھی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اسی وقت اس آیت کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو یقین کیجئے جو بھی مشکل آپ کی زندگی میں آئے گی وہ دور ہو جائے گی۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے اسی وقت آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو جب بھی آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے، اس آیت کو پڑھنے سے پہلے استغفار 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کم از کم استغفر اللہ کی ایک تسبیح تو پڑھنی ہوگی، اور دل ہی دل میں اپنے گناہوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ جو بھی ہمارے زندگی میں پریشانی، مشکلیں، تکلیفیں آتی ہیں یہ ہمارے اپنے گناہوں کے ذریعے آتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جو بھی اپنی زندگی میں پریشانیاں اور تکلیفیں، مصیبتیں آتی ہیں یہ آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے اس آیت کا ورد کرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی اور پکی توبہ کر لیں، اور اس کے بعد اس آیت کا ورد کریں، اور اس کے بعد آپ کی زندگی کس طرح بدل جائے گی وہ آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یقین کریں کہ آپ اپنی زندگی میں سکون ہی سکون پائیں گے، اور ہر دعا قبول ہوگی، ہر تکلیف دور ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر تکلیف کے بعد آسانی ہوگی،
اور جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا معافی مانگنا بہت پسند ہے۔ استغفار کے بعد بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے اسے وہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ بس یقین پختہ ہونا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد پکا ہونا چاہیے، اور آپ کا مقصد اور جو بھی پریشانی ہے اس کا تصور آپ کے ذہن میں لازمی ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ضرور عطا فرمائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ بڑا کمال کا جملہ ہے۔ کوئی بھی بڑی مصیبت ہے، قرض ہے، پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہے، مصائب ہے، یہ بڑا جملہ کمال کا جملہ ہے کہ جس پریشانی میں یہ جملہ پڑھا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس پریشانی سے نکال دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا، حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اس پریشانی سے نکالا، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تہمت لگی تو آپ نے وہ الفاظ سننے کے بعد پہلا جملہ کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یہ بڑا کام کا جملہ ہے، بڑا ہی پائے کا جملہ ہے۔ کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی ٹینشن، کوئی بھی مصیبت، اس وقت اس آیت کا ورد کرنا چاہیے، اس کو اپنے زبان، اس کو اپنے قول کا حصہ بنانا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک کلمہ کہا جب لوگوں نے ان سے کہا کہ قریش کے کافروں نے آپ سے لڑنے کے لیے بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے تو ان سے ڈرو۔ یہ خبر سن کر ان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے یہی کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ایسے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔